قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کے پیچھے چلتے ہیں، مگر صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے. جہاں نقصان کا ہو وہ والا اسلام ان کو سمجھ میں نہیں آتا. جیسے ایک اور یہ آیت کی تو میں تشریح بعد میں کروں گا، ایک اور آیت پہلے میں سناتا ہوں تاکہ اس میں یہ مضمون سے یہ اگلا مضمون سمجھ میں آئے گا. پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ. اسلام کا جو دائرہ ہے نا اس میں پورے نہیں آتے، سائڈوں پہ کھڑے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اسلام پہ چلنے میں آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں، الٹے منہ واپس. فائدہ نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادھر کو سرک جانا. اب دیکھیں نا جو بیچ کے مسلمان ہیں نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جن کو میں اکثر لبرل لوگوں سے تعبیر کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا ٹچ مسلمانوں والا بھی رکھتے ہیں. ختنے کروا لی انہوں نے، وہ تو ابا نے کر دی لیکن راضی تو ہے نا کہ بھائی صحیح ہو گیا، جو بھی ہوا ہم سے پوچھ کے نہیں ہوا لیکن اچھا کام ہوا، خوش ہیں اس پہ. عقیقہ بھی ہو گیا ہوگا بچپن میں، چاہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو. دیکھیں جب میں لبرل لوگوں کی بات کرتا ہوں تو ہر شخص کو چاہیے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہ سوچے. ہمارا دماغ سیاستدانوں کی طرف چلا جاتا ہے، بیوروکریٹس کی طرف چلا جاتا ہے، فنکاروں کی طرف چلا جاتا ہے. میں جب بات کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں داخل ہوں. میں بھی پورا اسلام میں نہیں ہوں، میں یہ سمجھوں گا. یہ بڑی مصیبت ہے کہ جیسے ہی بیان میں دماغ کسی اور کی طرف چلا گیا نا کہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بس اب فائدہ ختم. اب سوچ میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی، کیڑے نکالنے والی. وہ دیکھو مولوی صاحب حسین بیان کر رہے تھے نا، یہ وہی آدمی ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی اگر قرآن میں بات ہو تو انسان سمجھے کہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے. اکثر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں کہ قرآن میں جہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے، بنی اسرائیل تو یہودی ہے نا، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. تو حضرت موسیٰ کی قوم کی بات جہاں بھی ہوگی تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مضل قوم فما یعنی بہذہ الآیات الا انتم، وہ قوم چلی گئی، اب ان آیتوں سے تمہیں خطاب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جائے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ستایا، ایسے ستایا، ایسے کیا، تو یہ سمجھیں کہ ہمیں خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ستایا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کا. اور ستانے کا مطلب ان کے حکم کی خلاف ورزی کی. تو ہم جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی طرف نہیں جاتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بالکل نہیں ستاتے، ہم تو بہت نیک ہیں، ستایا تو انہوں نے تھا، تو ہم کم ستا رہے ہیں کیا؟ وہی ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو آج کل تاجر لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس وسائل وہ ہوں جو سابق صدر کے پاس تھے تو ان کی 2 نمبری بھی اس سے کم نہیں ہوگی. وہ تو وسائل ہی نہیں ہے. حکومت کے پاس فرعون جیسی طاقت آ جائے حکمرانوں کے پاس تو کیا فرعون سے پیچھے ہوں گے، 2 ہاتھ آگے ہوں گے؟ وہ تو پاور نہیں ہے نا اتنی. قوم کو بھی خوش رکھنا ہے. فرعون کو اس کا غم نہیں تھا قوم کو خوش رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، کیونکہ وہ جمہوریت کے راستے سے آیا نہیں تھا، اس کی تو حکومت تھی ٹائٹ. تو سب سے پہلے انسان کو جب بھی کسی قوم کا قرآن میں یا حدیث کا قرآن میں تذکرہ ہو تو انسان سمجھے کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، میرے بارے میں. کیونکہ یاد رکھیں جس کو قرآن کا مزاج پتہ ہے نا، مزاج قرآن، وہ یہ بات جانتا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. گاڑی اردو ہے، ابھی تشریح کر رہا ہوں اس کی. جزیات کے ضمن میں کلیات، قواعد اور ضابطے بیان کرتا ہے. یہ جس کو اصول سمجھ میں نہیں آیا نا تو بہت سے مسائل میں گڑبڑ کرے گا. گچی پکڑ کے رکھنا بھائی، یہ بیان کہیں دائیں بائیں نہ چلا جائے. یہ اصول میں سمجھاتا ہوں ابھی کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات یعنی قاعدے بیان کرتا ہے. اس کا کیسے، یہ
یہ مثال سے بات سمجھاؤں گا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے. یہ جہاں سے ہم یو ٹرن لے رہے ہیں نا, یو ٹرن تو نہیں لے رہے لیکن ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. بات کیا چل رہی ہے؟ جزیات نہیں, ابھی جو بات چل رہی تھی نا پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات چل رہی ہے. اور یہ جہاں بھی قرآن میں دوسری قوموں سے خطاب ہے تو مراد ہم ہیں, اور لبرل لوگوں کی جہاں بات آئے گی تو یوں سمجھو کہ میری بات ہو رہی ہے, میں سمجھوں کہ میری بات ہو, یہاں سے کچی اب تو پوری پکڑا دی, شاپر میں ڈال کے دے دی, اب کیا. تو پہلے یہ اصول سمجھیں کہ جزیات کے ضمن میں قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ کلیات, اصول اور ضابطے. مثلاً قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف مت کرو. یہ اصل میں ایک اصول ہے. اصول یہ ہے, کلیہ یہ ہے, ضابطہ یہ ہے, قانون یہ ہے, لا یہ ہے. کلیہ کو لا بھی کہہ سکتے ہیں, ضابطہ بھی کہہ سکتے ہیں, قانون بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں آپ اس کو. اصول کیا ہے کہ والدین کو تکلیف دینے پر اللہ کی طرف سے پابندی. اب اس کو اگر لا کی شکل میں بیان کیا جاتا تو یوں ہوتا کہ اولاد پر واجب ہے کہ والدین کو تکلیف سے بچائے. پھر اس اصول کے ضمن میں جزیات ہیں, اس کی شقیں نکلتی ہیں بہت ساری. اس میں یہ ہے کہ ان کو مار بھی نہیں سکتا, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے, ان کو اف بھی نہ کرے. یہ سب ہوتا نا تو یہ جزیات ہوتے. کیا خیال ہے؟ لیکن قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے. قرآن نے اصول بیان نہیں کیا, ایک جزیہ بیان کیا کہ ان کو اف نہ کرو. بھائی کیا ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں کیا قرآن نے؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب مارنا بھی ناجائز ہے, چیخنا چلانا بھی ناجائز ہے, گالی دینا بھی ناجائز ہے, تو صرف اف کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے قرآن؟ بھائی اصول بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ دو تو ساری چیزیں اس میں خود بخود. بولو نا بھائی, آ جا. دیکھو آپ کے گھر کوئی مہمان آیا, آپ نے اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس کا خیال رکھنا. تو خیال رکھنا ایک اصول اور ضابطہ ہے. اس میں بھوک کے وقت کھانا بھی آ گیا, کس قسم کا کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی آ گیا, پانی کی جب پیاس لگے تو پانی کا انتظام بھی آ گیا, چائے مانگے تو چائے کا انتظام بھی آ گیا, واش روم کا بھی بتا دینا, سونے کی جگہ مانگے تو بھئی اے سی والا روم بتا دینا ان کو, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے اب آپ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں جاؤ, بیٹا یوں بھی کرنا, بیٹا یوں بھی کرنا. بچہ کو جھنجلا کے گیا, ابا یہ بتا دو ان کا پراپر خیال کرنا ہے میں نے, بس اتنا بول دو, ختم. اتنا بول دو نا بھائی بیٹا اس کا کیا کرنا ہے, خیال کرنا ہے. تو میں خود ہی سمجھدار ہوں خیال میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اب آپ انگلی پکڑ کے بیٹا پیاس لگے تو پانی بھی پلا دینا, بیٹا بھوک لگے تو کھانا بھی کھلا دینا, بیٹا واش روم جانا ہو تو راستہ بتا دینا. ایسا نہ ہو کہ شرمندگی میں سوچتے ہی نہیں ٹھیک ہے. اور بیٹا گھر سے باہر کسی کام کے لیے جانا ہو تو خود لے آنا, ان کو نہ جانے دینا. ایک ایک چیز آپ بتاؤ گے ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور بچہ جھنجلا جائے گا. وہ کہے گا ابا ڈائری لے کر آ رہا ہوں, آپ تسلی سے پہلے بیٹھ کے اس پہ 3 دن تک سوچتے رہیں کہ کیا کیا کرنا ہے اور اس میں کچھ رہ نہ جائے. تو بولے کہ ابا جزیات کیوں بیان کرنے, اصول اور ضابطہ بیان کریں نا کہ تکلیف نہیں دینی مہمان کو, ہر قسم کا خیال کرنا ہے. خیال کے 3 درجات ہوتے ہیں, ایک درمیانے درجے کا, ایک تھوڑا لو لیول اور ایک بہت ہی ہائی لیول. تو آپ یہ بتا دیں کہ نارملی جس طرح مہمانوں کا خیال کیا جاتا ہے وہ ہے یا کوئی آپ کے خاص مہمان ہے, تو اتنا بتا دیں بس کافی ہے. یہ جو اصول ہے نا یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, جس کی وجہ سے وہ حدیث کو بھی نہیں سمجھ پاتے. ایک بہت بڑے تابعی ہیں, محدث ہیں, اس وقت نام ذہن سے نکل گیا, بہت بڑے محدث ہیں, شاید میرے موبائل میں نام لکھا ہوا ہے ان کا, بھی بتاتا ہوں, مجھے یاد آیا, ابھی نام بتاتا ہوں میں ان کا ایک ملفوظ سناتا ہوں, آپ اللہ کرے سے ہو. عبداللہ ابن وہب رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالی, جلیل القدر محدث ہیں, بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں. یہ فرماتے ہیں الحدیث مغلۃ الا لأہلھا, حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
لہذا اگر کلپ بنانا ہے نا تو وہ ان بزرگ کے خلاف بنانا. یہ بڑی مصیبت ہے آج کل کہ جو کسی کا ملفوظ نقل کرتا ہے اس کے خلاف فتوی بازی شروع ہوتی ہے, جس کی طرف نسبت کر رہا ہے اس کے خلاف فتوی نہیں دے. کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اپنی دکانیں چلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو بزرگ ہیں عبداللہ ابن وہب, انہوں نے اپنی دکان چلانے کے لیے یہ بات کی معاذ اللہ. قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, مسائل نکالنے کے لیے. قرآن بہت آسان بھی ہے, بہت مشکل بھی ہے. آسان ہے واضح و نصیحت کے لیے, مشکل ہے فقہی مسائل کے لیے. غیر مسلم کو فقہی مسائل کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو عقیدے کی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیپٹر قرآن میں بہت آسان ہے. کوئی غیر مسلم پڑھے گا اس کی فطرت کو قرآن اپیل کرے گا. جہاں گئے مسائل میں تو صرف وراثت کے مسائل آپ حل کر کے دکھا دیں قرآن سے. لوگ کیوں علماء سے پوچھتے ہیں ابا مر گئے تو فلاں کو کیا ملے گا, نانی کو کیا ملے گا؟ تو بھائی قرآن سے دیکھ لو نا. ہے بھائی, بڑے بڑے فنٹر ہیں, صبح شام قرآن حدیث کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی میت کا انتقال ہوا فوراً رابطہ کرتے ہیں, مفتی صاحب دادی کا کتنا ہے, نانی کا کتنا ہے, بیوی کا کتنا حصہ, جو ہے وہ پوتے کا کتنا حصہ. بھائی لکھا ہوا ہے قرآن میں, پڑھ لو نا کتنا حصہ ہے. کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب سارا دن تو چیختے رہتے ہو کہ بہت آسان ہے قرآن, بہت آسان ہے, مولویوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہو گیا, پڑھ لو نا ترجمہ. حالانکہ وراثت کے مسائل کا چیپٹر قرآن میں سب سے آسان ہے, اس کے باوجود عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جو سب سے آسان ہے وہ نہیں آ رہا, جو ذرا مشکل ہے, جن میں فقہا کے اختلافات بھی ہوتے ہیں, وہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے آپ کو علماء ہی کو فالو کرنا پڑے گا. ہاں میں مانتا ہوں بہت سے گمراہ علماء بھی ہیں, مفاد پرست بھی ہیں. تو جیسے بہت سے مفاد پرست ڈاکٹر ہیں, تو اب یہ نہیں کہ ڈاکٹروں کو چھوڑ کے قصائیوں سے علاج کرانا شروع کر دو. بھائی ڈاکٹر ہی, ابھی کڈنی کے میں جو لیٹ ہوا نا, کڈنی کے بہت بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, یو ایس اے میں ہوتے ہیں, تو وہ 10 منٹ ان کی سے ملاقات کی وجہ سے لیٹ ہوا. تو کڈنی کے بارے میں میں بھی بیان نہیں کروں گا, ایک چھوٹی سی بات کروں گا. ایک دفعہ میں نے کڈنی کی حفاظت کے لیے لوگوں کو بتایا اور شوگر کے لیے کہ چینی نہ کھائیں. تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس مولوی کو اتنا بھی نہیں پتا بیچارے کو کہ چینی کا شوگر سے کوئی تعلق, شوگر کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے, شوگر میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی. اتنا بھی بیچارے کو پتا نہیں ہے, اور یہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے. تو یہ جو بھی اسپیشلسٹ تھے نا, یو ایس اے کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے, میں نے ان سے میں نے دوبارہ کہا کہ کسی کے ایسے کمنٹس ہیں, انہوں نے کہا 100% تعلق ہے یہ جو چینی ہم کھا رہے ہیں نا شوگر کی بیماری پیدا کرنے میں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہم پھینک نہیں رہے ہوتے. آپ بھی نیگیٹو کمنٹس کرنے سے پہلے, مولوی کو کیا پتا, مولوی کو نہیں پتا ٹھیک ہے, لیکن مولوی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے تو بتا سکتا ہے, کسی حکیم سے, ڈاکٹر سے پوچھ کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات کھچڑی پکنا شروع ہو جاتی ہے بیان میں, مصیبت یہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عبداللہ ابن وہب کیا کہتے ہیں, الحدیث مظلۃ الا لأہلھا. سراسر مظلہ یہ اس میں آلہ ہے, گمراہی کا ذریعہ ہے, سوائے اس کے لیے جو حدیث کا اہل ہے. جتنے باطل فرقے بنے ہیں نا, لیبل سب قرآن و حدیثی کا لگاتے ہیں. آپ کو یہ فرق کرنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح تشریح کر رہا ہے یا غلط. تو صحیح اور غلط کے لیے امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے کے لیے صدیوں پہلے فقہا نے کچھ اصول اور ضابطے لکھ دیے ہیں کہ قرآن و سنت کو سمجھا جائے گا ان اصول اور ضابطوں کے تحت, جن کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, وہ اصول اور ضابطے ہیں. تو خیر میں اس ٹاپک پہ زیادہ چلا گیا تو بالکل ہی وہ ٹریک سے اتر جاؤں گا. تو اب مثال کے طور پر پہلے میں اس اصول کو مکمل کر دوں کہ جزیات کے ضمن میں قرآن کیا بیان کرتا ہے, اصول اور کلیات. تو ابا نے بچے کو سمجھایا کہ پانی کا بھی خیال کرنا ہے, بریانی مانگے تو بریانی, پلاؤ مانگے تو پلاؤ, روٹی مانگے تو روٹی, روٹی میں گوشت مانگے تو گوشت, دال مانگے تو دال, سبزی مانگے تو سبزی. تو اب بچہ بولے گا ابا سیدھا سیدھا بول دو کہ ذرا وی آئی پی پروٹوکول دینا ان کو, یہ خاص مہمان ہے, میں خود ہی سمجھ جاؤں گا. آپ کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ الحمدللہ میں اشارہ کافی ہے میرے لیے. تو قرآن کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ ایک ایک اف نہیں کرو. تو بھائی کیا اف نہیں کریں تو کیا مار سکتے ہیں, گالی دے سکتے ہیں؟ بھائی سیدھا سیدھا قرآن اف کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے یہ کہہ دیتا کہ ماں باپ کو تکلیف مت دو, ختم. اس میں اف بھی خود بخود آ گیا. اس طرح بہت ساری, دیکھو حدیث میں آتا ہے
الا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر کھیل غلط ہے، ناجائز ہے، باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. ملاعبۃ الرجل اہلہا، زوجہ سے دل لگی کرنا، گھڑ سواری کرنا اور تیر اندازی کرنا. 3 چیزوں کی اجازت دی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں وہ کیا ہیں؟ ناجائز. حالانکہ ایسا نہیں ہے، فٹ بال بھی جائز ہے. لوگوں کو فٹ بال بنانا جائز نہیں ہے، لیکن فٹ بال کھیلنا، آج تو لوگ فٹ بال بنا رہے ہیں نا، دوسرے کو فٹ بال بنا کے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سچی مچی کی فٹ بال ہے اس سے کھیلنا بولو جائز ہے، اگر سطر کا خیال کیا جائے. یہ جو گھٹنے کھولنا جو ہے نا، یہ تو جائز نہیں ہے. کرکٹ کھیلنا بھی جائز ہے بذات خود، گراؤنڈ میں اگر آپ کھیل رہے ہیں. اور گلی ڈنڈا سے تو آنکھ پھوٹی، میں نے خود دیکھا، وہ نہ کھیلا کریں، ایک بندے کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی. تو بہت سارے کھیل ہیں. والی بال کھیلنا جائز ہے، لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کے. ایک اہل حدیث عالم تھے بڑے احترام کے ساتھ، نام آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مشہور عالم ہیں. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے تو میری ان سے بات چیت ہوئی. کہنے لگے یہ جو آپ ایصال ثواب کے قائل ہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے، قرآن پڑھ کے اور نماز پڑھ کے اور تسبیح پڑھ کے، یہ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا حدیث سے نکالا. کہنے کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں. میں نے کہا یہاں سے نکالا ہے. کہنے لگے بھائی حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، قرآن پڑھنے کا تذکرہ، یہ فاتحہ پڑھنا، قل اللہ 3 دفعہ پڑھنا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو جتنی بات حدیث میں ذکر ہوگی ہم اس کو لیں گے. اپنی طرف سے جو اضافہ کرو گے وہ کیا ہوگی؟ بدعت. یہ تو اخپل اسلام ہو گیا نا. یہ تو اخپل طریقے سے آپ نے، اخپل تک لفظ انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں. بھائی جس چیز کا نبی نے کہہ دیا اس کو مانو، جس کا نبی نے نہیں کہا اس کو نہیں مانو. تو آپ کیوں فقہ حنفی کی اندھی تقلید کر رہے ہو؟ مجھے کہنے لگے بے تکلف ہیں، دوست ہیں، آپ کیوں فقہ حنفی کی اندھی؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہو. میں نے کہا امام حنیفہ، ان سے نہیں کہا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے کوئی قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں چلتا. امام حنیفہ اگر قرآن و سنت پہ چل رہے تھے تو ان کے پیچھے چلنے والا قرآن و سنت کو چھوڑنے والا کہلائے گا ہی نہیں. یہ عجیب بات ہے، ایک بس حیدرآباد جا رہی ہے، آپ کو 100% یقین ہے حیدرآباد جا رہی ہے، اب آپ اس بس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کوئی تانا دے رہا ہے کہ حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کر آپ اس بس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو بھائی اس لیے چل رہے ہیں کہ حیدرآباد کے راستے پہ چل رہی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے یار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جب آپ مانتے ہو کہ یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے چلنے والا حیدرآباد کے راستے کو چھوڑ کر پیچھے چلنے والا نہیں کہلائے گا، بلکہ عین حیدرآباد کے راستے ہی پر چلنے والا کہلائے گا وہ. اور یہ عمل اندھی تقلید نہیں کہلائے گا. ہاں وہ بس کوئٹہ جا رہی ہے اور آپ حیدرآباد جا رہے ہو، نیت حیدرآباد جانے کی اور بس کے پیچھے چل رہے ہو، تو پھر ہم کہیں گے حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کر اس بس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ جیسے مشرکین حق کا راستہ چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کو قرآن نے اندھی تقلید کہا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی مولانا صاحب قابل احترام ہے، طنز کرنا مقصد نہیں ہے. قرآن و سنت کا اصول یہ ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. صدقے کا تذکرے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے. صدقہ اس لیے جائز ہے کہ وہ ایک نیکی ہے، تو جو عمل بھی نیکی ہوگا اس کا ثواب پہنچانا جائز ہوگا. علت نیکی ہونا ہے. اس حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ صرف صدقہ ہی کر سکتے، کچھ اور نہیں. کھیلوں کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں تو یہ کہ صرف 3 کھیل جائز ہیں، باقی سب غلط ہیں. اس میں تو قرآن و حدیث کو اگر فالو کرنا ہے تو پھر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ فٹ بال بھی حرام، کرکٹ بھی حرام، بنٹے کھیلنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب کچھ بچپن کے میں نے کھیلے نہیں ہے لیکن دیکھے بہت ہیں. ابا مارتے تھے بنٹے کھیلنے پر نا. لٹو کھیلنا اور یہ جو اور جتنے کھیل ہو جائیں گے، اولمپکس کا تو پورا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا؟ ناجائز. تو بس گھوڑے باندھ لو یہاں پہ اور تیر اندازی، اور وہ بیگم سے تو شادیاں ہی لیٹ ہو رہی ہیں. وہ والا کھیل ویسے ہی اتنا ڈیلے ہو گیا ہے کہ وہ کھیلنے کے قابل بچتا ہی نہیں ہے انسان. وہ 40 45 50 سال میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں.
تو وہ 3 کے علاوہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کل لہو باطل الا ثلاث, ہر کھیل باطل ہے مگر 3. تو یہ بھی ایک جزیہ بیان کیا گیا کہ یہ 3 کھیل جائز ہیں, لیکن اس جزیہ کے ضمن میں اصول بیان. تو پہلے میں اف والا مسئلہ حل کروں, اس سے پھر یہ سمجھ میں آئے گا. اف قرآن نے اس لیے ذکر کیا کہ اف کا جو لفظ ہے اس سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو, مارنے سے تو زیادہ ہوتی ہے, گالیاں دینے سے اور زیادہ. وہ کوئی بات سمجھا رہا ہو اور آپ کا اف یہ کیا ہو, اس سے تو بہت کم تکلیف ہوتی ہے. تو اگر یعنی جزیہ یہ اس لیے بیان کیا گیا یہ سمجھانے کے لیے کہ جب اتنی سی تکلیف دینا ناجائز ہے تو اس سے بڑی تکلیف دینا کیوں نہیں, کیسے جائز ہو سکتا ہے. اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اگر اللہ جزیہ بیان نہ کرتے تو یہ حکمت فوت ہو جاتی. اللہ نے بتا دیا اف نہ کرو, تو انسان جب ماں باپ کو گالی دینے کی کوشش کرے گا غصے میں تو اسے فوراً کہے گا کہ اللہ نے تو اف پر پابندی لگا دی بھائی. تو وہ برا بھلا کہنا اور گالی دینے کی کہاں سے اجازت دے گا. تو کل لہو باطل الا ثلاث, 3 چیزیں 3 کھیل جائز ہیں. وجہ کیا ہے, یہ اصل میں 3 جزیے بیان کیے ہیں, لیکن مراد اس سے کیا ہے, ایک اصول اور ضابطہ کہ یہ 3 کھیل مفید ہیں صحت کے لیے, قوم کے لیے. بیگم سے دل لگی ہوگی, محبت ہوگی گھر میں, اچھی طرح اس سے بات کریں گے, ہنسی مذاق ہوگا تو گھر میں کیا ہوگی, محبت, اولاد پہ اچھا اثر پڑے گا. پھڈے کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کا سر پھوڑتے رہیں گے. ہیلمٹ پہن کے گھر میں آنا پڑے گا آپ کو, ہیلمٹ مارکیٹ میں مہنگا ہو جائے گا, صحیح ہے نا. اور بچوں پہ برا اثر پڑے گا, تھوڑے دن میں ڈپریشن میں جائیں گے, بچوں کو بھی اپنے لیے ہیلمٹ خریدنا پڑے گا. پھر ابا جب بھی آتے ہیں جلاد بن کے آتے ہیں. تو معاشرے پہ اس کے اچھے اثرات پڑ رہے ہیں. تبھی بیگم کے ساتھ دل لگی, یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ویسے ہی بیٹھ کے لطیفے سنا رہا ہے, ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی. اب آپ کے میں ٹائم بہت چونکہ قیمتی ہے بیگم, ایک ایک منٹ میرا قیمتی ہے, میں آپ سے کوئی اضافی بات نہیں کر سکتا. آپ سے ملاقات کا ٹائم رات 12 بجے سے صبح 4:45 بجے تک ہے. سمجھ رہے ہیں گھر میں کو کیا بنایا ہوا ہے, آفس. تو وہ تو بولے کہ بھائی یہ آفس ہے, یہ کیا ہے, یہ چنگیز خان کی اولاد سے میری شادی ہوئی ہے, کون مل گیا. تو وہ نقصان ہوگا نا آل اولاد پر. ہے جہاد میں بھی کام آتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, دل مضبوط ہوتا ہے. گھوڑا جب بھاگتا ہے تو کمزور دل والوں کا دل پھڑکنے لگتا ہے. ابھی ہم ایک ورک شاپ میں نے کروائی تھی, تو اس میں ایک صاحب کو گھوڑے پہ بٹھا دیا, ہمارے کراچی ہی کے تھے. وہ پہلی دفعہ بیٹھے, وہ گھوڑا سدھایا ہوا تھا, وہ اس کو پتا تھا یہاں سے گول چکر کاٹ کے ادھر ہی آ جائے گا. تو وہ بیچاروں نے اتنی زور سے چیخیں ماری ہیں, یہ بھاگ رہا ہے اس کو روکو. حالانکہ وہ تیز بھاگ بھی نہیں رہا تھا, چیخ رہے ہیں یہ بھاگ کیوں رہا ہے. تو دل کمزور ہو جاتا ہے نا انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا ورزش بھی ہوتی ہے, ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. سانس, گھوڑے کا سانس جہاں پھولتا ہے, جو گھوڑ سوار ہے اس کا بھی سانس پھولتا ہے. تیر اندازی سے نشانہ درست ہوتا ہے آپ کا. تو پتہ یہ چلا کہ 3 کھیل مقصد نہیں ہے. ہر وہ کھیل جو کسی بھی لحاظ سے, دنیا یا آخرت کے لحاظ سے مفید ہوگا, وہ کھیل جائز ہے. اور جس میں صرف ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کھیل شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یا تو ناجائز ہے یا مکروہ ہے, وہ کچھ بھی حکم لگا دیں آپ اس کے اوپر. تو اس میں فٹ بال بھی آگے. تبھی میں کہتا ہوں کرکٹ نہیں کھیلا کرو, کرکٹ میں ایکسرسائز کم ہے, شو بازیاں. بھائی فٹ بال 10 منٹ میں کھیل کے آدمی کی فٹ بال بن جاتی ہے, لیکن کرکٹ میں شو بازیاں زیادہ ہیں. گھنٹہ لگا دے گا بالنگ کرنے میں, ادھر ادھر پہلے گھنٹہ دیکھتا رہے گا, ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا تم یوں ہو جاؤ, تھوڑا سا یوں ہو جاؤ. شو بازی نا, جیسے ہم پتہ نہیں گیند ہے کدھر بھی لگا دو, وہ کدھر سے بھی نکل جائے گی. پھر وہ بیٹس مین ہے, وہ اپنے بلے کو گھنٹہ گھماتا رہے گا, اور پھر او بھائی تجھے کیا پتا کدھر سے گیند آئے, کدھر کو گھومے. اسی وقت سوچ لینا کیا کرنا ہے. ابھی خام خامے کیمرے کے سامنے شو بازی کی ضرورت. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جیسے قوم کے وسیع تر مفاد میں وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی وہ بلہ گھما کے نا دیکھ رہا ہے کہ ہاں وہاں سے اس کی ٹانگوں کے بیچ سے نکالنا زیادہ مناسب رہے گا. ایسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, لوگ کہہ رہے تھے یار یہ واقعی ملک کو جتوانا چاہتا ہے. او بھائی جب گیند آئے گی اس وقت گھما دینا بس. اتنی نہیں گیند اور بلے پہ کسی کو قدرت ہوتی کہ 2 فیلڈر کھڑے ہوئے کہ ان کی بیچ سے نکال لیا. ہم نے بھی کرکٹ کھیلا ہے, بہت کھیلا ہے. یہ کرکٹ جو ہے نا مذکر لفظ ہے, اردو میں کھیلا ہے, لیکن پنجاب کی وجہ سے اس کو لوگوں نے مؤنث بنا دیا. کرکٹ کھیلی جاتی ہے, فٹ بال کھیلی, یہ کھیل سارے اردو میں مذکر ہیں.
تو اب وہ پنجاب کے کا اثر ہے, وہ پنجاب والے جو ہے نا بہت سے مذکر الفاظ کو مؤنث بنا دیتے ہیں, تو انہوں نے کرکٹ کھیلی کر دیا. تو ورنہ یہ اردو میں جو لفظ ہے نا, کرکٹ کھیلا جاتا ہے, فٹ بال کھیلا جاتا ہے, گیم کھیلا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, کھیلی بھی ہے, کوئی اتنا برا نہیں ہے, کوئی فتوے نہ لگائیں کسی کے اوپر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں, کرکٹ تو کھیلی جاتی ہے, آپ کھیلا جا رہا بول رہے ہیں. تو وہ اس لیے اوریجنل اردو میں کھیلا جاتا ہے. پیاز کاٹا جاتا ہے, پیاز بھی کاٹی جا رہی ہے. تکیہ پڑا ہوا ہے, تکیہ پڑی ہوئی آ گیا. بنیان رکھا ہوا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں بنیان رکھی ہوئی ہے. میل جمع ہوا ہے, اس کو کہہ دیا میل جمی ہوئی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ یہ میل کا لفظ جمع ہوا صحیح ہے یا جمی ہوئی؟ میں نے کہا جمع ہوا, میل جمع ہوا. تو ایک اور اردو اسپیکنگ تھے, وہ بھی ان کے والدین انڈیا سے آئے, تو ان سے حضرت نے پوچھا میل جمی ہوئی ہے یا جمع ہوا؟ انہوں نے کہا جمع ہوا. حضرت فرمایا اردو کی ڈکشنری لے کر آؤ, اس میں لکھا ہوا تھا جمی ہوئی. تو حضرت نے فرمایا یہ جو ڈکشنری جنہوں نے لکھی ہے ان کا تعلق تھا پنجاب سے, تو اس لیے انہوں نے جمع ہوا کو ڈکشنری میں بھی وہ جمی ہوئی کر دیا. لیکن اصل جو اوریجنل اردو ہے اس میں میل کا لفظ مذکر ہے, میل جمع ہوا, دہی جمع ہوا, صحیح ہے نا, پیاز کٹا ہوا, تکیہ پڑا ہوا, کھیل کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں کرکٹ کھیلا جاتا ہے. تو خیر, تو ہم نے بھی کرکٹ کھیلا ہے, ہم بھی بلے گھما گھما کے تھوڑا یوں 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 کیا کرتے تھے. وہ ہمیں پتا تھا یار جب گیند آئے گی یہ سب ٹوپی ڈرامے گھماؤ یار کہیں جو لپیٹو, ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے تو لپاڑو لپیٹو, اگر ٹائم زیادہ ہے تو تھوڑا تمیز سے نا ٹک ٹک کرو تاکہ لوگ سمجھے وسیع تر مفاد میں بہت دیر تک پیچھ پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے. تو کھیل جس میں فائدہ ہو, والی بال ہے اس میں بہت فائدہ ہے, سانس پھول جاتا ہے, بیڈمنٹن میں بہت فائدہ ہے. تو اب اگر کوئی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صرف 3 کھیل جائز ہیں باقی تو کہیں بھی نہیں ہے, اور پھر طنز بھی کرنا شروع کر دے, تو یہ کہا جائے گا بھائی آپ کی نالج ادھوری ہے. تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ صدقے کی اجازت ہے. جب صدقے کی اجازت ہے تو کیوں ہے بھائی, صدقے میں کون سی ایسی چیز ہے؟ میت تو عمل نہیں کر رہی نا خود, پتہ ہی چلا کہ یہ جو میت کا عمل باطل ہے, ختم ہو جاتا ہے. انقطع عملہ الا من ثلاث, حدیث میں آتا ہے میت کے مرتے ہی عمل ختم ہو جاتا ہے. تو وہ صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ رہتا ہے. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے. او علم ينتفع به, وہ علم جو وہ چھوڑ کر جائے. اچھا وہ عالم جو تھے یہ حدیث بھی پیش کر رہے تھے کہ حدیث میں تو 3 چیزوں کے جاری ہونے کا تذکرہ ہے, چوتھی چیز تو نہیں ہے. میں نے کہا کون سی 3 چیزیں؟ کہہ رہے ہیں صدقہ جاریہ جو میت نے خود کی ہو, علم جو میت چھوڑ کر گئی ہو, اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا مانگے. میں نے کہا اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ تشریح صحیح نہیں کر رہے. اولاد کے علاوہ اگر کوئی دعا مانگے تو قبول ہوگی؟ اس میں تو اولاد کا ہے, اور اولاد کے ساتھ بھی صالح کی قید ہے, نیک. پتہ چلا گٹکے والا بچہ اگر دعا مانگے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی کیا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ فاسق اولاد بھی دعا مانگے تو ماں باپ کو بہرحال فائدہ ہوگا. دعا تو مومن کی فائدہ ہی پہنچاتی ہے نا. تو بھائی یہ ساری قیدیں اتفاقی ہیں کہ اکثر لوگ یہی 3 چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, بہت ساری چیزیں جو اس معنی کی ہوں. اب ایک آدمی اگر علم چھوڑ کر گیا ہے تو علم چھوڑنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو قرآن سکھایا, حدیث سکھائی, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک یہ کہ مدرسہ بنا کے چلے گئے آپ, یہ بھی تو علم چھوڑنا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یہ کہ آپ کے نام پہ کسی نے مدرسے پہ صدقہ کر دیا, صدقہ ہو گیا نا آپ کے نام پر, تو صدقہ بھی ہو گیا, اور اس صدقے کا فائدہ کیا ہے اس مدرسے میں جب تک علم حاصل ہوگا تو وہ علم کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ تو یہ بالواسطہ یہ بھی علم چھوڑا انہوں نے. تو کلیات بیان کیے جاتے ہیں جزیات کے ضمن میں. صدقہ مقصد نہیں ہے, مقصد ہے نیکی, کوئی بھی نیکی ہو. تو وہ پھر کہنے لگے پھر ہمیں کسی صحابی سے قرآن خوانی کا ثبوت کیوں نہیں ملتا, کسی صحابی سے فاتحہ پڑھنا, سورہ اخلاص پڑھنے کا ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا نا تو یقیناً نقل ہوتا, کیونکہ اس کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. انفرادی سطح پہ کیا ہے یا نہیں کیا اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ کرنے کے لیے صرف دل کی نیت کافی ہے. آپ دل میں نیت کر لیں کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے, تو یہ نیت تو ایک مخفی چیز ہے نا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں, یہ بدعت ہے یا کوئی بھی اجتماعی عمل. لیکن پھر بھی میں ایک بات
کہتا ہوں کہ جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے بہرحال اختلافی، بہت سے فقہا صدقے کے علاوہ کسی چیز کے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہے، تو افضل یہی ہے کہ صدقے کو فوکس کیا جائے۔ تو جزیات کے ضمن میں قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ کلیات، قواعد۔ تو اب اصل مدعا کی طرف آتا ہوں میں۔ قرآن میں جو پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، تو واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے، لیکن یہ ایک جزوی واقعہ ہے جس میں اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اصول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی یہ کرے گا اس کا حشر وہی ہوگا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن اگر غیر مسلم کا بھی تذکرہ کر رہا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے، دیکھنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ وہ بات اگر آپ میں پائی جائے گی تو آپ بھی سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ ہم اس کو لے جاتے ہیں کس کی طرف؟ کافروں کی طرف، کہ وہ جہنم کا تذکرہ وہ تو ان کے لیے ہے، وہ سزا کا تذکرہ وہ تو ان کے لیے، وہی حرکتیں ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے غیر مسلموں کے بارے میں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہی حرکت مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ پی جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے؟ اور چلو زکوٰۃ نہ دینا بھی جرم ہے، لیکن غریب ہو نہیں، غریب بن کے زکوٰۃ لے لینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا بھی یہ بھی جرم ہو رہا ہے۔ جھوٹ بول بول کے لوگوں سے زکاتیں وصول کرتے ہیں، اپنا پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے، ہر گھر میں ایک ہی کہانی، اس گھر میں گئے میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، میرے یہ ہو گیا، میرے پاس جہیز نہیں ہے، میرے یہ نہیں ہے، وہ شکل دیکھ کے بیچاروں نے 10-15 ہزار روپے دے دیے، پھر اگلے گھر گئے، میری بچی کی شادی ہونے والی ہے میرے ساتھ یہ، اور ایسے لوگ ہیں بہت، میرے پاس جہیز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، یہ 5 بچیاں اور ہیں، پھر تیسرے گھر گئے، پھر چوتھے گھر گئے، پھر 5ویں گھر گئے۔ ماشاءاللہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ تھوڑے دنوں میں زکوٰۃ کا مستحق بن جاتا ہے، جمع کر رہے ہیں پیسہ۔ تو اس لیے میں جب لبرلز کی بات کرتا ہوں تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے بارے میں سوچیں، میں سوچوں کہ میری بات ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ تو اصل جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھلو کے، کھڑے ہو کے، پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلو کے، کنارے پہ فائدہ ہو رہا ہے، جہاں ادھر فائدہ ہو رہا، تو وہ ختنے سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ ختنے بھی کروا لیتے ہیں بچپن میں، اگرچہ اپنی مرضی سے نہیں، بعد میں راضی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، شادی بھی مسلمانوں میں کرتے ہیں، اور بہت ساری نکاح بھی پنڈت سے نہیں پڑھواتے، مولوی صاحب سے پڑھوا لیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے، جب ان سے کہا جائے تو نہیں مانتے۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتے، قسم اٹھائی اللہ نے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حکم بنا لیں ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو، حکم کس کو بنانا ہے؟ جج کس کو بنانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نبی کی شخصیت مراد نہیں ہے، یاد رکھو، یہاں مراد ہے اسلام، جس کی تعبیر نبی سے کی گئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، گواہوں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے آپ کو، حدیث الفاظ نقل نہیں کر رہا، کہ میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، یعنی اس کی زمین اٹھا کے اس کو دے دی گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ گواہ بالفرض جھوٹے تھے، تو میرے فیصلے سے یہ مال اس کے لیے حلال، بولو بھائی، نہیں ہو جاتا۔ بھائی بعض دفعہ ایسے ہوا، ایک صحابی نے یا کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ میرا پلاٹ ہے، آپ نے مدعی سے دلیل پوچھی، وہ گواہ لے آیا، اس نے کہا دیکھو یہ فلاں کا پلاٹ ہے، یہ یا رسول اللہ یہ اس آدمی کا پلاٹ ہے، آپ نے ان گواہوں کی بیس پہ فیصلہ کر کے وہ پلاٹ اس کے حوالے کر دیا، یا کوئی مال تھا اس کے حوالے کر دیا، اور حقیقت میں وہ گواہ جھوٹے تھے، لیکن نبی نے تو، نبی عالم الغیب تو نہیں ہے نا، عالم الغیب تھوڑی، وہ تو اللہ جب وحی کے ذریعے کچھ بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایز اے جج، ایز اے قاضی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس قسم کے فیصلوں کے بارے میں فرمایا
کہ اگر مدعی کو پتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے, یہ مال میرا نہیں ہے, تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا, بلکہ وہ آگ کا ٹکڑا اپنے لیے خرید رہا ہے. یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلے کو فالو نہیں کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ادھر قرآن کہہ رہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلاف میں آپ کے فیصلے کو فالو نہ کریں. تو دو متضاد چیزیں ہو گئی نا. میرا خیال ہے اب سائڈوں سے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے. بھائی ادھر نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کو فالو کرنے سے کسی کی کوئی چیز کسی کے لیے حلال نہیں ہو جاتی. یعنی گویا بتا رہے ہیں کہ حقیقت کو فالو کرنا ہے, میرے فیصلے کو نہیں دیکھنا. میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں, اس میں گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹی قسم بھی کوئی اٹھا سکتا ہے. اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپس میں اختلاف ہو نبی سے فیصلہ کروانا ہے, اور پھر نبی جو فیصلہ کر لیں اس میں دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے. وَيُسَلِّمُ تسلیما, مکمل اپنے آپ کو اس فیصلے کے حوالے کر دینا ہے. پتہ یہ چلا بھائی دونوں فیصلوں کی نوعیتیں مختلف ہیں. جس حدیث میں آتا ہے کہ میرے فیصلے کو فالو نہیں کرنا ہے, حقیقت کو دیکھنا ہے, اس میں وہ فیصلہ ہے جو آپ ایز اے بشر فیصلہ کر رہے ہیں, ایز اے جج فیصلہ کر رہے ہیں, اللہ کا حکم نہیں سنا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں, ایک آپ بشر ہیں, انسان ہیں, اور انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, درست بات تک بھی پہنچ سکتا ہے, وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. اور ایک حیثیت یہ کہ آپ رسول اللہ ہیں, اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا رہے ہیں. پیغام پہنچانے والا جو فیصلہ ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرے فیصلے سے کسی کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی, اس سے وہ فیصلہ مراد ہے جس میں میں ایز اے جج ایک فیصلہ کروں, قاضی کے طور پہ فیصلہ کروں. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نبی سے فیصلہ کراؤ, اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو نبی کا نہ ہو بلکہ کس کا ہو, اللہ کا. اس میں نبی صرف پیغام نقل کر رہے ہوں.